ویلکم بیک ناظرین. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. ملک صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے بڑے دبنگ انداز میں اپوزیشن کو للکارا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری تم میری بندوق کی نشست پر ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے لیے کے خلاف اگلا لائے عمل کیا اختیار کریں گے؟ بشرا، سب سے پہلے تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صرف یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاس آن نہیں کی، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ اور بھی ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ اپوزیشن کی طرف سے ناکام ہو جاتی ہے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارا اس حکومت سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کے وزراء سے اور ان کے ممبران اسمبلی سے جو میرا ایک سوال ہے بطور تجزیہ کار کہ کسی کو پکڑنا، سزا دینا، جزا دینا، کیا یہ عمران خان صاحب کے اختیار میں ہے؟ اور ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد میرا یہ سوال ہے عمران خان صاحب سے اور ان کے جتنے بھی سپورٹران ہیں ان سے کہ کیا یہ اختیار عمران خان صاحب کا ہے یا کہ ہماری عدالتوں کا ہے؟ اور کیا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ جو عدالتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ماتحت ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، یہ اسٹیبلش کرنا کہ who is guilty and who is not, it's the domain of the courts. It's not the domain of Prime Minister. It's not the domain of any MNA or any وزیر ایم پی اے ایٹسٹرا نا. تو ایک تو مجھے یہ جو ہے اس سوال کا مجھے جو ہے وہ جواب پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو ہے وہ درکار ہے. اچھا، دوسری طرف میں جو عمران خان صاحب کی اس بات کو جو میں سمجھا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں انتقامی سیاست کی طرف تو نہیں چل پڑے؟ کیونکہ دیکھیں، سیاست کے اندر ہوتا بشرا یہ ہے کہ آپ کو پالیسیز پر اختلاف ہوتا ہے، آپ کو نظریہ پر اختلاف ہوتا ہے. پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے، وہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے، وہ صرف شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، وہ صرف آصف زرداری صاحب کا یا بلاول بھٹو صاحب کا نہیں ہے. اور اگر اس انتقامی سیاست کو جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر دوسری جانب سے بھی انتقامی سیاست اگر شروع ہو جاتی ہے تو اس انتقامی سیاست کے درمیان میں عام عوام اور پاکستان جو ہے وہ کدھر چلا جائے گا؟ انتقامی سیاست کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں بشرا، ایسا نہیں ہے، انتقامی سیاست نہیں ہے. دیکھیں، اٹس اے بیسک اینڈ فنڈامنٹل رائٹ. دیکھیے، اپوزیشن کو بھی تو پرائم منسٹر عمران خان نے نیب میں بہت گھسیٹا ہے، تو کیا یہ انتقامی سیاست نہیں ہے؟ مطلب نہیں، دیکھیں، انتقامی سیاست اس طرح سے نہیں کہہ سکتے بشرا ہم ان کو کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آپ اپنی تیاری پکڑیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ پر کون کون سے کیسز بننے والے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے کیسز آپ پر بنتے ہیں اور آپ نے کہاں کہاں کے اوپر جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں. بات اس وقت جو ہو رہی ہے وہ وار کرنے کی ہو رہی ہے کہ کون کس کے اوپر کس طریقے سے جو ہے وہ وار کر رہا ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں بشرا کہ خواہ وہ حکومت ہو یا وہ خواہ اپوزیشن ہو، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بنیادی حق ہے کہ وہ عدم اعتماد لے کے آئیں، کسی بلز کو وہ پاس کروائیں، کسی بل کو وہ اپوز کریں، کسی بل کے اندر جو ہے وہ اچھی رائے پیش کریں. یہ سارا یہ پولیٹیشنز کا کام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ چاہیے کہ یہ دونوں طرف سے جو جملے بازی ہو رہی ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کول ڈاؤن کر سکتے ہیں. ادروائز بشرا ہوگا کیا کہ اگر یہ اس طریقے کی اسٹیٹمنٹس پاس ہونا شروع ہو گئی، اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی دے آر ان سائلنٹ موڈ، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انٹرویوز جو ہے وہ کس طریقے سے کیے جاتے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ میں کچھ نہیں کہوں گا اس کے اوپر. جی صحیح. ملک صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی جب سے یہ موو شروع ہوئی ہے تب سے آپ نے پی ایم ایل این میں دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف ہی ایکٹیو ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں شہباز شریف ان کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی شرط رکھی گئی تھی کہ مائنس مریم ہو؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہے وہ پارٹیز جو ہے عدم اعتماد کو ڈسکس کر رہی ہیں. اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ کنسرن نہیں ہو سکتا
کہ مریم نواز ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں یا شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں. ہاں ہر شخص کا ایک انڈیویجول کا دوسرے کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب طے کرتے ہیں یا مریم نواز صاحب طے کرتے ہیں. کیونکہ آپ ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے. تو نواز شریف صاحب کی جو ڈائریکشنز ہوں گی اپنی پارٹی کو, جو وہ شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹ کریں گے, ڈکٹیٹ کریں گے سوری, اور جو وہ مریم نواز صاحبہ کو ڈکٹیٹ کریں گے, اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی ڈکٹیشنز نواز شریف صاحب کی طرف سے جو پارٹی کو دی گئی ہیں, ان ڈکٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے. اب ہم اس کو یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے یا یہ کچھ اور ہے, یہ ود ان دی پارٹی جو ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. جی صحیح. ملک صاحب میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کہ یہ جو نمبر گیمز ہے عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے, ناکام بنانے کے لیے, آپ اس پہ تھوڑی سی مجھے بریف کریں گے کہ آخر کس طریقے سے یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے بشرا, پہلی بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ایسے ممکن ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے نمبرز جو ہے وہ اتحادیوں کو اور آزاد امیدواروں کو ملا کر جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو زیادہ تر تعداد ہے وہ ان لوگوں کی تعداد ہے جن کی افیلیشنز پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دوسری مختلف جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ رہی ہے, اور انہوں نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. اور پھر میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ سیاست کے اندر کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے جاتے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ود ان دی پی ٹی آئی اور ود ان دی الائز آف پی ٹی آئی ان گورنمنٹ جو ہے وہ فاصلے جو ہے وہ بڑی طوالت اختیار کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو گڈ آفیسز ہیں جن لوگوں کے, جو لوگ پچھلی پارٹیز کو چھوڑ کر آئے ہیں, بنیادی طور پر اب انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. تو بات بشرا گھوم پھر کر وہیں پر آ کے رک جاتی ہے کہ ٹائم لیپ جو ہے وہ بہت کم ہے, حالات بہت جو ہے وہ خراب ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز کے اندر جو ہے وہ واپس جانا ہے. تو ایوری انڈیویجول, ایوری ممبر آف دی اسمبلی اور پروونشل اسمبلی وانٹس اے فیس سیونگ. تو اس فیس سیونگ کو جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت, کیونکہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کام کرنے میں ناکام رہی ہے. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین ہیں وہ اپوزیشن کا ساتھ دے کر ایک فیس سیونگ جو ہے وہ اپنی کر سکتے ہیں کہ جی جب ہم نے دیکھا کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, ہمارے حلقوں کے لوگوں کی جو ہے وہ ویلفیئر نہیں ہو رہی, تو پھر ہم نے جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا, اور یہی ہم کر سکتے تھے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے ملک صاحب, اگر حکومت چلی جاتی ہے تو اگلی آنے والی مخلوط حکومت بنتی ہے یا جو بھی سیٹ اپ بنتا ہے, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس خارجہ اور معاشی پالیسیز ہیں اور پہلے سے ہی موجود ہیں؟ کیا انہوں نے کچھ سوچ رکھا ہے سب کو بہتر کرنے کے لیے؟ اچھا بشرا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہتر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, لیکن دونوں پارٹیز کا ایک جو ہے وہ کریڈٹ ضرور ہے, پیپلز پارٹی کا بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی. وہ ان کا کریڈٹ یہ ہے بشمول ایم کیو ایم اور جو آپ کا جو دوسری ان کی پارٹی جماعتیں اس وقت ساتھ دے رہی ہیں, ان لوگوں کا ایک بڑا طویل ایکسپیرینس ہے. ان کے پاس ٹیمز جو ہے وہ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کو بہتر کر لیں گی, لیکن ایٹ لیسٹ امیڈیٹ جو ریلیف ہے پاکستان کے لیے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. امیڈیٹ ریلیف یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ جیسے پرائس ہائیک مزید نہ بڑھے, ڈالر جو ہے وہ اسی جگہ پر جو ہے وہ رک جائے اور مزید انفلیشن نہ آئے, اور ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ اب اگر گرو نہیں کرتی تو کم از کم وہ ڈاؤن. بہت شکریہ احمد کا پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.